جس سرزمین کے فرزند اور جس خطے میں نوکنڈی جہاں سے ریکارڈنگ کی یہاں کافی چرچے ہوئے اور کافی باتیں ہوئی، وہ ریکارڈنگ جو دنیا اور انٹرنیشنل لوگوں کی نظر میں، یورپ اور امریکہ کے نظر میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، وہ ہماری اکانومی کی ایک سپورٹ ہے جو مرکز کو اس وقت ضرورت ہے کہ 25% ریکارڈنگ کا ہم اپنی دنیا کی جو لون لیے ان کو ایڈجسٹ کریں۔ IMF کا سندھ بھی یہاں ہے۔ اس سرزمین کے فرزندوں کو 2 وقت کی روٹی کی خاطر اس طریقے سے ڈیمیج کرنا اور اس طریقے سے تذلیل کرنا اور اس طریقے سے ان کی شہادت ہو، ہم پوچھنا چاہتے ہیں لوگوں سے، یہ بندوق تامے ہوئے لوگ ان غریب اور مسکینوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں، اس لاچاروں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار دے دے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پالیسی بنائے اور اس پالیسی کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں کی بنیادی جو حق ہیں ان کو ایڈریس کرے۔ لیکن کل جناب اسپیکر صاحب پرسوں اس ریت میں جہاں سے 200 کلومیٹر کے رینج پہ پانی اور خوراک کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، انڈیکیٹ کوئی نہیں ہے، ان کے گاڑیوں سے ان کو اتار کے ان کی چابی اپنے جیب میں ڈال دیا اور ان کو کہا کہ آپ یہاں سے منہ کریں۔ تو یہ لوگ تفتی ہوئی ریت اور اس گرمی کے موسم اور رمضان کا مہینے میں بہت سے لوگ ابھی تک مر چکے ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے۔ 3 بندوں کی جو لاش ویڈیو میں جو وائرل ہوئی ہے، کس حد تک وہ ریت میں پھرتے رہے، ان کے پاؤں کے نشان ہیں، آخر تک انہوں نے دم توڑ دیا۔ یہ ان کی دم توڑنا ہماری حکومت، ادارے سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ وہ منشیات سے بری ہوئی ٹھیک نہیں تھی، وہ دہشت گرد نہیں تھے، وہ اپنی اس مجبوری کی تحت جو ذمہ داری ہماری حکومت اور ریاست کی ہے، اس مجبوری کو ہم نے مد نظر نہیں رکھا۔ وہ بیچارہ گئے بارڈر کے اس پار، ان کی یہاں ماں باپ رشتہ دار اس انتظار میں تھے کہ کہیں وہ وہاں سے آ کے ہمارے لیے افطاری سحری اس کی بندوبست ان پیسوں سے ہم کریں گے۔ کبھی کبھی جناب اسپیکر صاحب ہم ڈرتے ہیں بہت سے چیزوں پہ، لیکن ہماری غلط فہمی ہے۔ میں پوری فورس کی بات نہیں کر رہا ہوں، 8 لاکھ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، انسٹیٹیوشن کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ آیا پبلک کے ایک اگر بندہ غلطی کرے اس کو ٹریل کیا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے؟ اگر فورس کے بندے پرسنل اپنی جذباتی ہو کہ اگر وہ کوئی غلطی کرے تو ان کی کوئی سزا نہیں ہوتی ہے۔ لیسن مل گیا ان کو، جس کو مارتے ہیں ماریں، جس کو قتل کرتے ہیں قتل کریں۔ یہ 21ویں صدی ہے، انصاف چاہیے، استحصال سے پاک معاشرہ چاہیے۔ اس غریب لوگوں کے ساتھ پورے بلوچستان کے عوام کی دل دھڑکتے ہیں، لوگوں کی جذبات ہیں ان کے ساتھ۔ کہیں یہ چاگی کی حد تک محدود نہیں ہوگی اسے چیزیں، یہ سوالیہ نشان ہے۔ خوش کا ناخن لینا چاہیے، ایسے حالات پیدا نہ کیے جائیں جس سے ایک انارکی پیدا ہو پورے بلوچستان میں۔ بارڈر کے متعلق جہاں تک ایسے واقعہ ہوتے ہیں، واگا میں کیوں نہیں ہوتے؟ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہے وہاں، اور شان کے ساتھ واگا بارڈر کے مغرب کے اذان کے بعد بڑے خوبصورتی کے ساتھ اپنا افطاری کرتے ہیں، اور میری عوام کے ساتھ ان کو یہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آئین میں لکھا ہوا ہے، رول بزنس میں لکھا ہوا ہے، یا کسی لوگوں کو مخصوص فری آف ہیڈ دی گئی ہے
بلوچستان کو نوآبادیاتی طرز اور کالونی کے انداز پہ ٹریٹ کرنا بند کرو. ہمارے جو لوگ ہیں یہ محبت ان کو چاہیے, پیار چاہیے, روزگار چاہیے. ان کو ساتھ لینے کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ ہے انصاف. اگر انصاف نہیں ہوگا تو امن کے طلبگار جبر و تشدد کر کے کبھی امن پیدا نہیں ہوتی ہے. ہم اس عمل کو انتہائی کنڈم کرتے ہیں, اور اسپیکر صاحب آپ اس کی انکوائری کریں. جو لوگ غلط ہیں ان کو سزا ہو, جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کو ریلیف ملے. ان لوگوں کی علاج کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان, یقیناً میں ریکویسٹ کروں گا سی ایم صاحب سے, میں ٹریجری میں ہوں, میں ریکویسٹ کروں گا ان کی تمام جو خرچے ہیں علاج کے وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, حکومت بلوچستان برداشت کرے. انہی الفاظ کے ساتھ کہ بجائے 22 کروڑ کے عوام کو اذیت میں ڈال کے اور ایک سلسلہ چلانا شروع کریں, بہتر یہی ہے کہ ہم نیشن کی فورس بنیں, کہ پوری نیشن فخر کرے کہ بھائی ہمارے فورس ہیں اور ہمیں اس پہ فخر ہے. وہ اپنی انداز اور سوچ میں تبدیلی لے آئیں, ایک محبت کا انداز اپنائیں. اور اس طریقے سے بندوق کی نوک پہ لوگوں کو خاموش کرنا, یہ میرے خیال میں کافی ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں, اس کی کوئی رزلٹ نہیں ہوئی. بار بار میں یہی کہتا ہوں, اگر بندوق پہ کوئی ترقی ہوتا تو افغانستان اس وقت کافی آگے جاتا. بہت بندوقیں افغانستان میں چلی, بہت خون بہائے گئے, لیکن پھر بھی قطر میں بیٹھ کے کہتا ہے امن کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. بلوچستان کے چاہے پشتون ہو چاہے بلوچ ہوں, امن کے طلبگار ہیں, شریف لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں. اگر ریاست کی جانب سے کوئی نوکری, حکومت کی جانب سے کوئی نوکری نہیں ہے, وہ اپنی مدد کے تحت اپنی 2 دن کی روٹی کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو کم از کم اس طریقے سے ڈیل نہ کیا جائے. مجھے تو دکھ ہوتی ہے, ابھی پنجاب اسمبلی جناب اسپیکر صاحب میں نے دیکھا, وہاں آئی جی کو طاقت نہیں ہے توڑا ایک ہی گولی چلائے. لڑائی جھگڑا سارے چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اگر زیادہ ان کو جذباتی ہو وہاں تو ربڑ کی گولی اور گرم پانی پھینکتے ہیں ان کے اوپر. تو ہمارے ساتھ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ یہ بلوچستان کے عوام سوال کرتا ہے, ہمارے ساتھ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم غلام ہیں؟ ہم تیسری شہری کی حیثیت رکھتے ہیں؟ اس سرزمین کے وارث بلوچستان کے رہنے والے لوگ ہیں, اور یہ یہاں سے کبھی نہیں جائیں گے. ان کے ساتھ رہ کے ایک بہتر منزل آپ اپنا سکتے ہیں, لیکن ان کو یہاں سے نکال کے اہمیت ریکارڈنگ کا ہے, عوام کی نہیں ہے, لوگوں کی نہیں ہے. زمین کی اہمیت ہے, پبلک کی اہمیت نہیں ہے. کیا کریں گے؟ جناب اسپیکر صاحب, آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, سیٹ کا بہت بڑا طاقت ہے, اور اس ٹائم جو بیٹھے ہوئے ہیں عوام کے سارے نمائندہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے چیزوں کو اس اسمبلی کے فلور سے, ایسے زیادتیوں کو روکنا چاہیے, انصاف کے تقاضے پورا کرنے چاہیے. یہ ملک ہمارا ہے, صرف ایک طبقے کا نہیں ہے. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں, لیکن عزت اور وقار کے ساتھ, عزت اور شرف کے ساتھ. اور عزت و شرف کی سربلندیوں کو اس وقت ہم پا سکتے ہیں کہ استحصال سے پاک ایک معاشرہ ہو, جس سے یہ نہ کہا جائے کہ بھائی یہ تو مشکوک بلوچ ہے. جتنا بیچارہ فریاد کرے, بابا میں سیاست بھی کر رہا ہوں, کاروبار بھی کر رہا ہوں, پاسپورٹ بھی میرا ہے, شناختی کارڈ بھی میرا ہے, یہ مشکوک ہے. اس طریقے سے شک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حالات یہ ہیں کہ ہم نہ یہاں سے باقی کسی جگہ جا سکتے ہیں, ملک کے جو ادارے ہیں ان کو بھی رہنا ہے. پھر مل بیٹھ کے خوشی کے ساتھ ایک بہتر چیزوں کو ڈیزائن کر کے, ایک آئینی تقاضے پہ عمل درآمد کر کے چیزوں کو لے کے ہم آگے بڑھیں. یہی اس ملک کی بہتری ہے. تھینک یو جناب.